بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نجیب اللہ احمد زئی افغانستان کے ایک اہم سیاسی اور تاریخی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنے ملک کے مسائل اور جنگ و جدل میں ایک کردار ادا کیا۔ ان کی شخصیت کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں ان کے سیاسی پس منظر، صدر کے طور پر ان کی حکمت عملی، ان کی حکومت کے خاتمے اور ان کی ہلاکت تک کے تمام واقعات کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نجیب اللہ 6 اگست 1947 کو افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیا میں پیدا ہوئے۔ وہ پشتون قبیلے کے احمد زئی شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ نجیب اللہ نے ابتدائی تعلیم افغانستان میں حاصل کی اور بعد میں طب کی ڈگری حاصل کی، جس سے وہ ڈاکٹر بنے۔ ان کی تعلیم اور پیشہ ورانہ زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہی انہوں نے افغان کمیونسٹ پارٹی یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان میں شاملیت اختیار کی۔ پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کو 2 اہم دھڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک کا نام خلق اور دوسرے کا پرچم پارٹی پڑا۔ نجیب اللہ کا تعلق پرچم دھڑے سے تھا جو سوویت یونین کے زیادہ قریب تھا اور نسبتاً زیادہ سیاسی طور پر منظم اور نظریاتی تھا۔ اس سیاسی پس منظر نے انہیں 1979 میں سوویت حمایت یافتہ حکومت میں ایک اہم کردار ادا کرنے کا موقع دیا۔ نجیب اللہ کو افغان خفیہ ایجنسی یعنی خاط کا سربراہ مقرر کیا گیا اور اس منصب نے انہیں افغان حکومت میں بہت زیادہ طاقتور بنا دیا۔ 1986 میں جب سوویت یونین کی حمایت یافتہ حکومت کے صدر بیبرک کارمل کو سوویت قیادت نے ہٹایا تو نجیب اللہ کو افغانستان کا نیا صدر مقرر کیا گیا۔ نجیب اللہ کا دور اقتدار ایک ایسا وقت تھا جب افغانستان میں شدید خانہ جنگی جاری تھی اور سوویت یونین کے قبضے کے خلاف مجاہدین کی مسلح مزاحمت جاری تھی۔ نجیب اللہ نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ نجیب اللہ نے افغانستان میں خانہ جنگی کی خاتمے کے لیے قومی مصالحتی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کا مقصد مجاہدین کے مختلف گروہوں کے ساتھ بات چیت اور امن مذاکرات کرنا تھا تاکہ ملک میں استحکام بحال ہو سکے۔ تاہم مجاہدین اس پالیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ وہ نجیب اللہ کو سوویت یونین کی کٹ پتلی سمجھتے تھے۔ نجیب اللہ نے اپنے دور اقتدار میں افغانستان کی اسلامی شناخت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تاکہ عوام کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے اپنے بیانات میں اسلام کی اہمیت پر زور دیا اور اسلامی قوانین کی پاسداری کی بات کی، لیکن یہ کوشش بھی ناکام رہی کیونکہ عوام اور مجاہدین دونوں نے انہیں کمیونسٹ سمجھتے ہوئے مسترد کر دیا۔ نجیب اللہ کی خفیہ ایجنسی خاد نے ان کے دور اقتدار میں اہم کردار ادا کیا۔ خاد نے ان کے مخالفین کو دبانے کے لیے سخت اقدامات کیے اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار اور تشدد کا نشانہ بنا۔ یہ بھی ایک وجہ بنی کہ نجیب اللہ کی حکومت کے خلاف عوامی نفرت میں اضافہ ہوا۔ 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان سے اپنی فوج واپس بلا لی۔ یہ نجیب اللہ کی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا کیونکہ ان کی فوجی طاقت کا ایک بڑا حصہ سوویت مدد میں منحصر تھا۔ سوویت انخلا کے بعد مجاہدین نے کابل کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور نجیب اللہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ نجیب اللہ نے اس دوران اقتدار میں رہنے کے لیے کئی بار استعفیٰ دینے کی پیشکش بھی کی لیکن مجاہدین ان کی کسی بھی پیشکش کو تسلیم نہیں کیا۔ 1992 میں نجیب اللہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور کابل میں اقوام متحدہ کے دفتر میں پناہ لینے میں مجبور ہو گئے۔ نجیب اللہ کی حکومت کے دوران ان کی قومی مصالحتی پالیسی بظاہر ایک مثبت قدم تھا لیکن یہ مکمل طور پر ناکام رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نجیب اللہ کو ایک سوویت حمایت یافتہ کمیونسٹ حکومت کا نمائندہ سمجھا جاتا جس کی وجہ سے مجاہدین نے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت کو رد کر دیا۔ اس ناکامی کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ نجیب اللہ نے سیاسی بحران کو حل کرنے کے بجائے فوجی طاقت پر انحصار کیا جس نے ملک کو مزید تباہی اور انتشار کی طرف دھکیل دیا۔ نجیب اللہ کی قیادت میں حکومت کی پالیسیوں میں ایک خاص قسم کی خود پسندی نظر آئی۔ انہوں نے اقتدار کو طویل عرصے تک قائم رکھنے کی کوشش کی حالانکہ وہ جانتے تھے کہ عوام مجاہدین کے خلاف ہیں۔ نجیب اللہ کا اقتدار پہ اس قدر اصرار ان کے سیاسی کیریئر کی ناکامی کا سبب ہے۔ نجیب اللہ کی قیادت میں خاد کے کردار کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ خاد نے نہ صرف سیاسی مخالفین کو دبایا بلکہ عام لوگوں پر بھی ظلم ڈھائے جس نے نجیب اللہ کی حکومت کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ کیا۔ خاد کی سرگرمیوں کی وجہ سے نجیب اللہ کو ایک ظالم رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نجیب اللہ نے اپنے اقتدار کے دوران عوام کی حمایت حاصل کرنے کی بہت کوشش لیکن ان کی زیادہ پالیسیوں نے الٹا اثر دکھایا۔ ان کی کمیونسٹ شناخت اور سوویت یونین کے ساتھ قریبی تعلقات نے افغان عوام مجاہدین کے دلوں میں ان کے لیے نفرت کو مزید ہوا دی۔ 18 اپریل 1992 تک نجیب اللہ اپنے ملک یعنی افغانستان میں تنہا۔ 2 ہفتے قبل ان کی اہلیہ اور بیٹیاں انڈیا جا چکی تھی۔ اس دن وہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندے بنن 7 کے ساتھ ایک خفیہ پرواز میں انڈیا جانا چاہتے تھے۔ انڈیا کے سابقہ سفارتکار ایم کے بہادر کمار نے اخبار دی ہندو کے 10 مئی 2011 کے شمارے میں اپنے مضمون بعنوان منموہن سنگھ تک پہنچنے والی افغان پالیسی میں لکھا ہے کہ بنن 7 نے انڈیا سے نجیب اللہ کو سیاسی پناہ فراہم کرنے کی درخواست کرنے سے پہلے تب کے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے یہی درخواست کی تھی۔ نواز شریف کو اس بارے میں اعتماد میں لیا گیا۔ 1 گھنٹے میں ہی انڈیا کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ نجیب اللہ کو بطور سرکاری مہمان استقبال کرے گا۔ یوں 3 کاروں کے قافلے میں نجیب اللہ نے
کابل ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ اقوام متحدہ کے ایک اور عہدیدار فلپ کارون اپنی اقدار ڈومٹ ان افغانستان اے UN آفیسر میمورائز آف دا فال کابل اینڈ نجیب اللہ فیلڈ اسکیپ میں اس دن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 18 اپریل 1992 کو میں آدھی رات کو نجیب اللہ کی رہائش گاہ میں پہنچا۔ نجیب اللہ نے گہرے خاکستری رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ان کے ہمراہ ان کے چیف آف سٹاف جنرل توخی بھی تھے، جن کے ساتھ ان کی اہلیہ اور 3 بچے بھی تھے۔ نجیب اللہ کے ساتھ ان کے بھائی محفوظ اور ایک نیک نوکر بھی تھے۔ اس ٹیم میں مجموعی طور پر 9 افراد شامل تھے، جن میں نجیب اللہ بھی شامل تھے۔ رات 1:45 بجے ہم نے سارا سامان 3 کاروں میں بھرا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں اقوام متحدہ کے انتظامی آفیسر ڈین کورک کے ساتھ آگے والی کار کی اگلی نشست میں بیٹھ کر نجیب اللہ کا محفوظ اور نوکر پچھلی سیٹ پر کلاشنکوف لیے بیٹھے تھے۔ نجیب اور ان کے بھائی درمیانی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر تھے۔ تیسری ٹویوٹا منی بس میں جنرل توخی اور ان کا کنبہ بیٹھا ہوا۔ ہمیں اندرونی سیکورٹی کے وزیر نے ایک کوٹ واٹ دیا تھا، جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے بہت ساری چوکیوں کو عبور کیا۔ جب ہم آخری چوکی پر پہنچے تو وہاں پر موجود سیکورٹی اہلکار نے جو کوٹ واٹ چل رہا تھا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈین نے کئی بار وہ کوٹ واٹ دہرایا، لیکن فوجیوں نے ہماری گاڑی کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اچانک کورک نے دیکھا کہ ان فوجیوں نے دوسری وردی پہن رکھی ہے۔ کورک اور کورون نے اس سے اندازہ لگایا کہ عبدالرحیم دوستم کے ساتھی راتوں رات ہوائی اڈے پر قابض ہو چکے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ نجیب اللہ کا محافظ بھی اپنی کلاشنکوف کے ساتھ اترا، وہاں موجود فوجیوں سے بحث شروع کر دی۔ اسی دوران کار کے ڈرائیور اونی نے ہوائی اڈے پر اقوام متحدہ کے نمائندے وین سے رابطہ کیا، جو رن وے پر اقوام متحدہ کے طیارے میں بیٹھے نجیب اللہ کا انتظار۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں موجود فوجیوں نے طیارے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ہوائی جہاز کو اندر سے بلاک کر لیا تاکہ وہ جہاز پر سوار نہ ہو سکے۔ فلپ کورون بتاتے ہیں کہ پھر نجیب اللہ نے گاڑی کے اندر سے فوجیوں پر چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز بلند تھی، لیکن ان کے سارجنٹ نے جواب دیا اگر انہیں آگے جانے کی اجازت دے بھی دی جائے تو پورا حملہ ہوائی اڈے پر مارا جائے، کیونکہ رستم کے سپاہی کسی کو ہوائی اڈے میں نہ داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں اور نہ باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ چند منٹ تک اپنی بات سمجھانے کی ناکام کوششوں کے بعد نجیب اللہ نے گاڑیوں میں واپس مڑنے کا فیصلہ کیا۔ ڈرائیور ان سے پوچھا کیا ہم آپ کو آپ کی رہائش گاہ پہ لے جائیں؟ نجیب اللہ نے چیخ کر نہیں، ہم اقوام متحدہ کے احاطے میں جائیں گے۔ ان کا خیال تھا اگر وہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں تو جن لوگوں نے انہیں کابل ایئرپورٹ پر نہیں جانے دیا وہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ رات کے 2 بجے کاروں کا قافلہ اقوام متحدہ کے صدر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 18 اپریل کو جب نجیب اللہ کو انڈیا جانے سے روکا گیا تو پاکستان نے انہیں اپنے سفارت خانے میں سیاسی پناہ کی پیشکش کی۔ پاکستان اور ایران کے نمائندے اس پر تبادلہ خیال کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر پہنچے۔ بین انہیں نجیب اللہ کے سامنے لے کے فلپ کورون اپنی اقدار ڈومٹ ان افغانستان میں لکھتے ہیں نجیب اللہ ایران کے نمائندے پر چیخنے لگے۔ ایک وقت تو میں نے محسوس کیا کہ نجیب اللہ ایرانی نمائندے کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر نیچے پھینک دے گا۔ اس نے ان دونوں سے کہا مجھے تم پر قطعی اعتبار نہیں، میں تم دونوں کو بچانے کے بجائے مرنے کو ترجیح دوں گا۔ مجھے یقین نہیں کہ تم بھی میری حفاظت کرنا چاہتے ہو۔ نجیب اللہ اگلے 4.5 سال اقوام متحدہ کے دفتر میں رہے۔ 28 ستمبر 1996 کو نجیب اللہ UN آفس میں واقع اپنے کمرے سے قاتلوں کی آواز واضح طور پر سن سکتے تھے۔ کابل پر طالبان کی فتح کے دوران گولیوں اور راکٹوں کی آوازیں پھانسی دینے والوں کے آگے بڑھنے کے قدموں کی طرح۔ پھر طالبان فوج کے 10 ٹرک اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر آ کر رکے۔ ہر ٹرک میں 8 سے 10 سپاہی۔ صبح 3 بجے نجیب اللہ کو معلوم ہوا کہ اقوام متحدہ کے دفتر کے بعد تعینات سپاہی اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ایک اور دفتر سے مدد کا مطالبہ کیا، لیکن وہاں سے جواب میں صرف خاموشی ملی۔ مشہور صحافی ڈینس جانسن نے اپریل 1997 میں اسکوائر میگزین میں نجیب اللہ کے آخری دن کے عنوان سے لکھا تھا مختصر عرصے میں طالبان جنگجو اقوام متحدہ کے دفتر میں گھس گئے۔ ایک جنگجو نے نوکر سے پوچھا نجیب اللہ کہاں ہے؟ اس نے کچھ بہانہ بنانے کی کوشش، لیکن وہ مکان میں گھس کر عمارت کی تلاش لینے لگا۔ چند ہی منٹوں میں اسے نجیب اللہ اپنے بھائی شاہپور جوسفزئی محفوظ جعفر اور سیکرٹری توخی کے ساتھ مل گیا۔ وہ نجیب اللہ کو گھسیٹ کے کمرے سے باہر لایا۔ نجیب اللہ کو بری طرح مارا پیٹا گیا، پھر اسے سر میں گولی مار دی گئی۔ پہلے ان کی لاش کو یعنی نجیب اللہ کی لاش کو کرین پہ لٹکائی گئی، پھر اسے مال کے قریب ایک کھمبے سے لٹکا دیا گیا۔ نجیب اللہ کے مردہ جسم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ان کے منہ میں سگریٹ زبردستی ٹھونسی گئی، جبکہ جیب میں کرنسی نوٹ بھی دکھائی دے رہے۔ طالبان کو نجیب اللہ سے اس قدر نفرت تھی کہ انہوں نے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی۔ نجیب اور ان کے بھائی کی لاشوں کو پھر ریڈ کراس کے حوالے کر دیا، جنہوں نے لاش کو صبح پکتیا کے شہر گردیز منتقل کیا، جہاں احمد زئی قبیلے کے لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔